اس نے فوری طور پر دربار سلطنت لگایا اور اپنے سپہ سالاروں اور مشیروں وزیروں سے مشورے کرنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص پر غم و غصے کی کیفیت طاری تھی۔ ینیچری کا بوڑھا سالار خواجہ خیری دربار میں سب سے زیادہ پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ نو عمر سلطان نے دربار کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اپنے عمائدین سلطنت سے کہا، محترم وفاداران سلطنت، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یورپ کے بدفطرت عیسائیوں نے ہمارے سلطان معظم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے بہت سے قلعوں اور شہروں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد ہمارے شہر وارنا پر قابض ہو گئے ہیں۔ عیسائی لشکر یورپ سے ترکوں کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کر کے تاریخ انسانی میں اپنے بدترین کردار کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ہیں وہ حالات جن سے نمٹنے کے لیے میں نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی ہے۔ ہماری زیادہ تر افواج امیر کرمانیہ کے خلاف ایشیائے کوچک کی بغاوتیں کچلنے میں مصروف ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ینیچری کے بعض بہترین دستوں سمیت لگ بھگ 35,000 کی ایسی سپاہ موجود ہے جسے لے کر ہم ہنیاڈے کے مقابلے پر نکل سکتے ہیں۔ لیکن میں گزشتہ کئی دنوں سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بعض پرانے سپہ سالار اور وزراء عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ایسے عالم میں آپ لوگوں سے سلطنت کی بہتری کا مخلصانہ مشورہ طلب کرتا ہوں۔ نو عمر سلطان نے اپنی عمر سے بڑھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین دربار سے بات کی۔ سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان شہزادے کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ ینیچری کے پرانے وفادار سپہ سالار خواجہ خیری نے سب سے پہلے اٹھ کر سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ نے جن سالاروں اور وزراء کا ذکر کیا ہے وہ سلطنت کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہیں۔ کوئی سچا مسلمان عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی سے نہیں گھبراتا۔ دراصل سلطنت کے بعض پرانے وفادار یہ چاہتے ہیں کہ سلطان معظم عزت مآب حضرت سلطان مراد خان ثانی خود صلیبی افواج کے خلاف ہمارے لشکر کی قیادت کریں۔ خواجہ خیری نے بات مکمل ہی کی تھی کہ طبیب سلیم پاشا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے سے خواجہ خیری کی جانب دیکھتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم کا اقبال بلند ہو۔ میرا خیال ہے کہ محترم سالار خواجہ خیری اب بوڑھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے بڑے سلطان معظم کو گوشہ نشینی سے واپس بلانے کی تجویز دی۔ سلطان معظم، آپ کے مبارک بدن میں تر و تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ آپ کی قیادت ہی صلیبی افواج کے لیے موت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ آپ کی قیادت میں عثمانی افواج جس قدر بہادری اور چستی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گی، پرانے سالاروں کی قیادت میں اس قدر ولولہ ان میں پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ میری استدعا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کو گوشہ عزلت سے نکلنے کی تکلیف نہ دیں اور خود عثمانی افواج کی قیادت سنبھالیں۔ سلیم پاشا غدار تھا، اس کا اصل نام لوگان تھا اور یہ ابو جعفر کے زمانے میں ایک طبیب کی حیثیت سے ادرنا میں داخل ہوا تھا۔ یہی شخص تھا جس نے شہزادہ علاؤالدین کو سست اثر زہر دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ سلیم پاشا یقیناً یہ چاہتا تھا کہ نو عمر سلطان صلیبی افواج کے مقابلے کے لیے خود جائے تاکہ ہونیاڈے جیسے مایہ ناز سالار کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور شکست سے دو چار ہو۔ لیکن قاسم، جو سلیم پاشا کو گہری نظروں سے گھور رہا تھا، جلدی سے اٹھا اور نو عمر سلطان سے کہا، سلطان معظم، محترم سالار خواجہ خیری نے جو مشورہ دیا ہے اسی میں ہی سلطنت کی بہتری ہے۔ تخت سلطنت پر بیٹھنا اور بات ہے اور میدان جنگ میں دشمن کی چالوں کو سمجھنا اور بات۔ آپ کو تاحال کسی بڑی جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ یہی بہتر ہے کہ بڑے سلطان معظم یعنی آپ کے والد محترم کو پھر سے تخت حکومت سنبھالنے کی درخواست کی جائے۔ یہی صورت ہے سلطنت کے بقا کی اور اسلام کی بہبود کی۔ سلطان محمد اپنے دوست قاسم کی بات دل کی گہرائیوں سے سن رہا تھا۔ اسے خود احساس تھا کہ وہ ابھی کسی بڑے لشکر کی قیادت کا اہل نہیں، چنانچہ اس نے مزید مشاورت کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اپنا حکم جاری کیا۔ حاضرین دربار، ہمیں اپنے رفیق اور جلیس قاسم بن حشام اور محترم سالار خواجہ خیری کے مشورے سے اتفاق ہے اور ہم انہی دونوں وفاداران سلطنت کو حکم دیتے ہیں کہ یہی عیدین روانہ ہوں اور فی الفور سلطان معظم کو واپس ادرنا لے کر آئیں۔ سلطان محمد نے مانی خیز نظروں سے سلیم پاشا کی جانب دیکھا اور پھر کہا، اس کے علاوہ ہم اپنے رفقائے سلطنت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشامد کرنے والے اور خوشامد سننے والوں سے شدید نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان محمد خاموش ہو گیا۔ بعد ازاں ضروری معاملات پر بحث ہوتی رہی اور پھر سلطان مراد خان ثانی کی واپسی تک دربار برخاست کر دیا گیا۔ اسی دن خواجہ خیری اور قاسم بن حشام عیدین روانہ ہو گئے۔ عیدین کی خانقاہ میں زاہدوں اور درویشوں کی ایک مختصر سی جماعت موجود تھی۔ سلطان عام سادہ لباس میں درویشوں کے درمیان بیٹھا کسی روحانی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ اس نے قاسم اور خواجہ خیری کو خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا تو پہلے چونکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ ضرور کوئی بڑا اہم معاملہ ان اہم سالاروں کو عیدین کھینچ لایا ہے، لیکن سلطان پریشان ہوا۔ اب وہ ایک درویش تھا اور اسے دنیاوی امور پریشان نہیں کیا کرتے تھے۔ خواجہ خیری اور قاسم سلطان کے نزدیک پہنچے تو سلطان اور اس کے ساتھی درویشوں نے مہمانوں کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پھر اپنے قریب ہی زمین پر بٹھا لیا۔
سلطان نے قاسم کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پر کسی قدر پریشانی سب تھی، البتہ بوڑھے خواجہ خیری کا سرخ چہرہ جوش سے لبریز تھا۔ سلطان نے اپنی دھانا اور بینا آنکھوں سے دونوں کا جائزہ لیا اور پھر کہا، لگتا ہے منتظمین سلطنت کو کسی بڑی مشکل نے آن گھیرا ہے جس کے لیے آپ لوگوں کو یہاں آنا پڑا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ آج سلطان کے لہجے میں شاہی دبدبا کہیں نہیں دکھائی دیتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سلطان مراد خان ثانی نہ ہو بلکہ خانقاہ کا کوئی فقیر بول رہا ہو۔ خواجہ خیری نے طے حکمت عملی کے تحت پہلے بات کی، سلطان معظم، سلطنت کو اس وقت آپ کی ذات بابرکات کی اشد ضرورت ہے۔ بدبخت صلیبیوں نے 12 جولائی 1444 کا معاہدہ توڑ دیا ہے اور عیسائیوں کی اتحادی افواج لارڈ سلاس، کارڈینل جولین اور ہونیاڈے کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ پر یلغار کرتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے تمام سرحدی شہر، قلعے اور قصبے صفاک عیسائیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ پامال کر دیے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا اہم اور مشہور شہر وارنا بھی دشمن کے قبضے میں آ گیا ہے۔ دشمن نے 1 ستمبر سے لے کر اب تک صرف چند دنوں میں ہماری ساری یورپی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا ہے۔ نہتے مسلمان بے رحمی سے قتل کیے جا رہے ہیں اور لارڈ سلاس کی افواج بے خوف و خطر ادرنا کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ خواجہ خیری کے ہر جملے کے ساتھ سلطان اپنے پہلو بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور دونوں بھویں سکڑ کر ایک دوسرے کے قریب آ چکی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ 10 سال کے لیے کیے جانے والا معاہدہ زیجڈین لارڈ سلاس یوں بے دردی سے توڑ دے گا۔ معاہدے پر دستخط کرتے وقت لارڈ سلاس نے انجیل پر اور سلطان مراد نے قرآن پر قسم کھائی۔ لارڈ سلاس کی قسم کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر سلطان کو ضرورت سے زیادہ دھچکا لگا۔ اسے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ ایک بادشاہ اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد اپنے عہد سے پھر سکتا ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور مٹھیاں بھنج گئیں۔ اسے رہ رہ کر لارڈ سلاس پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس قدر مراعات حاصل کرنے اور قسمیں اٹھانے کے بعد لارڈ سلاس یوں گھٹیا پن کا ثبوت دے گا اور سلطان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا۔ قاسم اور خواجہ خیری کے ساتھ دوسرے درویش بھی سلطان کے چہرے پر جذبات کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ سلطان خواجہ خیری کی بات سن کر دیر تک خاموش رہا اور پھر یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان کے اٹھتے ہی سب لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اب کی بار سلطان جو بولا تو یوں جیسے ہفت اقلیم کا شہنشاہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ گرج رہا ہو۔ سلطان نے کہا، ہم ابھی اور اسی وقت دارالسلطنت جائیں گے اور خواجہ خیری۔ سلطان گرجا تو خواجہ خیری کانپ گیا اور فوراً بولا، جی سلطان معظم۔ خواجہ خیری، ہماری یہ بات یاد رکھنا کہ بدفطرت اور معاہدہ شکن لارڈ سلاس کو میدان جنگ میں ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان تیزی سے خانقاہ میں موجود اپنی رہائش گاہ کی جانب بڑھا۔ سلطان کے ارادے دیکھ کر تمام درویش کوچ کی تیاری میں لگ گئے اور بہت ہی مختصر وقت میں سلطان قاسم اور خواجہ خیری کے ہمراہ اپنے لشکر کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ سلطانی لشکر امیر کرمانیہ کی بغاوت رفع کرنے کے لیے ابھی تک ایشائے کوچک میں موجود تھا۔ سلطان اپنے لشکر میں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھا اور فوراً جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ بہت ہی کم وقت میں سلطان نے 40,000 بہترین آزمودہ کار سپاہی اپنے ہمراہ لیے اور وارنا کی جانب چل دیا۔ اس لشکر میں ینیچری کے بہترین دستے شامل تھے، جن میں بوڑھا سپہ سالار خواجہ خیری، 10,000 سالار آغا حسن، ادھیڑ عمر عبد الرحمن، ریاض بیگ اور بہت سے دیگر مایا ناز سالار شامل تھے۔ قاسم بن حشام بھی اس مرتبہ سلطان کے پرچم تلے 5,000 سپاہیوں کی کمان کر رہا تھا۔ یہ لشکر اکتوبر 1444 عیسوی میں در دانیال کو عبور کر چکا تھا۔ سلطان کے لیے در دانیال کو عبور کرنا بھی بظاہر ممکن کام نہ تھا، کیونکہ سمندر کے اس اہم راستے پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان نے جنیوا کے جہازوں کی فی سپاہی 1 ڈاک کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ ہونیاڈے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وینس اور جنیوا کے عیسائی بیڑے یوں رشوت لے کر سلطان کی خطرناک فوج کو یورپ میں اتار دیں گے۔ سلطان سلاس اور ہونیاڈے وارنا شہر پر قابض تھے، جبکہ باقی فوج وارنا کے قریب میدان میں خیمہ زن تھی۔ عیسائی فوج کو اپنی فتح کا مکمل یقین تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان کا لشکر در دانیال کو یوں پلک جھپکتے میں عبور کر کے ان کے سر پر آ دمکے گا۔ ہونیاڈے کو اس کے مخبروں نے آ کر یہ خبر سنائی کہ سلطان مراد خان، جو کہ گوشہ عزلت سے نکل کر اور 40,000 بہادر سپاہیوں کو لے کر مقابلے پر آ پہنچا ہے اور یہاں صرف 4 میل کے فاصلے پر آ کر خیمہ زن ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہونیاڈے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ عجلت میں لارڈ سلاس کے خیمے کی جانب بھاگا۔ لارڈ سلاس نے فوراً مجلس مشاورت منعقد کی، جس کے اختتام پر عیسائی فوج اپنی صفیں درست کرنے لگی۔ ہونیاڈے کو سابق کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکر گاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد خان کے حملے کا انتظار کیا جائے۔ ہونیاڈے از خود سلطان مراد خان پر حملہ کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔
26 رجب 848 ہجری بمطابق 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو گئیں۔ عیسائی فوج کے میسرا میں ولیشیا کی فوج تھی۔ ہنگری کے انتخابی سپاہی میمنا پر معمور کیے گئے۔ کارڈینل جولین کے زیر اہتمام عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر عظیم تھا۔ شاہ ہنگری لارڈ سلاس اپنے ملک کے سرداروں اور سورماؤں کے ساتھ لشکر کے قلب میں تھا۔ پولینڈ کی فوج سب سے پیچھے ایک مشہور بشپ کے زیر کمان تھی۔ ہونیاڈے خود اس لشکر عظیم کا سپہ سالار اعظم تھا۔ سلطانی لشکر میں پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سواروں اور پیدل فوجوں کی تھیں۔ داہنے بازو کی کمان رومیلیا کے بیلربے کے ہاتھ میں اور بائیں بازو کی کمال اناتولیا کے بیلربے کے ہاتھ میں تھی۔ ان صفوں کے پیچھے قلب میں خود سلطان مراد کے زیر کمان یعنی چری اور شاہی دستے تھے۔ 10 نومبر کو وارنا کے میدان میں یہ لڑائی شروع ہوئی۔ سلطان مراد خان نے معاہدہ زیجڈین کو ایک بڑے کتبے پر لکھوا کے اور نیزے کی نوک پر رکھ کر علم بنایا جو فوجی نشان کی طرح فضا میں لہرا رہا تھا اور اس منتقم حقیقی کو پکار رہا تھا جو لوگوں کو عہد شکنی کی سزا دیتا ہے۔ یہ جملہ مشہور مورخ کریسی نے کہا تھا۔ آج عیسائیوں کو عہد نامہ توڑے پورے 2 مہینے اور 10 روز گزر چکے تھے اور وہ اس عرصے میں متواتر سلطنت عثمانیہ کے شہر برباد کرتے آ رہے تھے۔ لڑائی شروع ہونے کے بالکل قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس سے عیسائیوں کے دلوں میں بدشگونی پیدا ہو گئی۔ دفتن ہوا کا ایک سخت جھونکا آیا اور ان کے تمام علم اکھڑ کر گر گئے۔ ہونیاڈے نے داہنی طرف عثمانی فوج کے ایشیائی دستوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ترکی کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عیسائیوں کا حملہ بہت کامیاب تھا۔ ترکوں کی پہلی 2 صفیں بری طرح بکھر گئیں۔ فوج میں اتنا انتشار پیدا ہوا کہ سلطان کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ سلطان کے ہاتھ سے صبر و استقلال کا دامن چھوٹ گیا۔ سلطان ابھی اس صورتحال پر پوری طرح پریشان بھی نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے میسرا نے، جن میں ولیشیا کے جنگجو شامل تھے، سلطانی لشکر کے دوسرے بازو پر ایسا غضبناک حملہ کیا کہ عثمانی فوج کا یہ بازو بھی قائم نہ رہ سکا۔ سلطان کی رہی سہی امید بھی جاتی رہی اور سلطان سوچنے لگا کہ اس جنگ سے بھاگنے کی بجائے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھے اور شاہ ہنگری لارڈ سلاس کے محافظ دستے پر حملہ آور ہو کر جام شہادت نوش کرے۔ سلطان اسی سوچ میں گم تھا کہ اناتولیا کے بیلربے نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لی اور عرض کی، سلطان معظم، مایوس ہونے کی ابھی کوئی وجہ نہیں۔ سلطان نے بیلربے کی بات سنی تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہو گیا ہے۔ سلطان نے ایک دم اپنا گھوڑا روک لیا اور ینی چری کے دستوں کی جانب متوجہ ہو کر با آواز بلند پکارا، قاسم بن ہشام، یہاں آؤ۔ قاسم سلطان سے چند قدم کے فاصلے پر اپنے دستے کے ہمراہ لارڈ سلاس کے محافظ دستے کو چیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کی آواز قاسم کے کانوں میں پڑی تو اس نے فوراً گھوڑا پیچھے ہٹا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا سلطان کے پاس پہنچا۔ سلطان نے قاسم کو حکم دیا، قاسم بن ہشام، آن کی آن میں ینی چری کے تمام کمانداروں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ کر لڑو اور دشمن کو معاہدہ شکنی کی سزا دو، فتح ہماری ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد قاسم اپنے سالاروں اور کمانداروں کو سلطان کا پیغام پہنچا رہا تھا، لیکن سلطان ابھی تک خود مایوس تھا۔ اچانک سلطان مراد خان ثانی کے کانوں میں شاہ ہنگری لارڈ سلاس کی آواز پہنچی۔ لارڈ سلاس انتہائی متکبرانہ انداز میں سلطان کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ سلطان نے فوراً کمان میں ایک تیر جوڑا اور شاہ ہنگری کے گھوڑے کا نشانہ تاک کر چھوڑ دیا۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے فضا میں اچھلا اور زخمی حالت میں دیوانہ وار اپنے سامنے کی جانب دوڑ پڑا۔ لارڈ سلاس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن زخمی گھوڑا چند قدم دوڑنے کے بعد عین خواجہ خیری کے دستے کے درمیان جا کے گرا۔ گھوڑے کے ساتھ ہی لارڈ سلاس یعنی چری سپاہیوں کے قدموں میں آ گرا۔ خواجہ خیری نے فوراً اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور تلوار سونت کر لارڈ سلاس کی جانب بڑھا۔ معاہدہ شکن لارڈ سلاس موت کو سر پر دیکھ کر گڑ گڑانے لگا اور خواجہ خیری سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، سالار، مجھے قتل مت کرو، مجھے گرفتار کر لو، تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ لیکن غضبناک خواجہ خیری کو لارڈ سلاس کی معاہدہ شکنی کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے ہنگری کے بادشاہ کی ایک نہ سنی اور اپنی تلوار کا وار کر کے لارڈ سلاس کا سر کاٹ دیا۔ ہنگری کا بادشاہ اور معاہدہ زیجڈین پر دستخط کرنے والا اتحادی فوج کا سربراہ لارڈ سلاس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ خواجہ خیری نے لارڈ سلاس کا سر اپنے نیزے کی نوک پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کے جانب بڑھا۔ ادھر معاہدہ زیجڈین کی نقل ایک نیزے پر بلند ہوتی ہوئی صلیبیوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ اب جو ان کی نظر اپنے بادشاہ کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ان کے دل بیٹھ گئے۔ جنگ کے آغاز میں بدشگونی پیدا ہو چکی تھی۔ اب لارڈ سلاس کا کٹا ہوا سر دیکھا تو عیسائیوں کو یقین ہونے لگا کہ معاہدہ شکنی کی سزا سر پر آ پہنچی ہے۔ اتحادی فوج کے سپہ سالار ہونیاڈے کی نظر اپنے بادشاہ کے سر پر پڑی تو اس نے خواجہ خیری سے لارڈ سلاس کا سر چھین لینے کے لیے یکے بعد دیگرے زبردست حملے کیے، لیکن ہر مرتبہ اسے شکست ہوئی۔
کچھ ہی دیر بعد عیسائی سپاہیوں کا سپہ سالار اور پوپ کا نمائندہ کارڈینل جولین قاسم بن حشام کے دستے کے نرغے میں آ گیا۔ قاسم اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن اسے پیچھے سے آغا حسن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ قاسم، یہی ہے کارڈینل جولین جس نے یورپ کی تمام افواج کو مذہبی بنیادوں پر اکٹھا کیا اور عیسائیوں کو معاہدہ زیجڈین توڑنے پر مجبور کیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ قاسم کے رگ و پے میں بجلیاں سی بھر گئیں۔ قاسم نے آگے بڑھ کر کارڈینل جولین پر حملہ کر دیا۔ قاسم کے ساتھی سپاہیوں نے قاسم کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تو قاسم نے گرجدار آواز کے ساتھ انہیں منع کر دیا۔ قاسم نے کارڈینل جولین کو اپنی شمشیر کے کمالات دکھا دکھا کر جب ادموا کر دیا اور قریب تھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سے گر پڑتا کہ عیسائی لشکر کی جانب سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور قاسم کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اب قاسم کے پاس جولین کے ساتھ کھیلنے کا مزید وقت نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری قوت سے جولین کے دائیں کندھے پر اپنی تلوار ماری۔ قاسم کی تیز دھار تلوار جولین کی زرہ کو کاٹتی ہوئی اس قدر نیچے تک چلی گئی کہ اس کا دھڑ دو شاخے کی شکل میں کٹ کر رہ گیا۔ جولین نے تمام عیسائیوں کو معاہدہ شکنی پر اکسایا تھا، چنانچہ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر توہم پرست سپاہیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی اثنا میں جولین کے ہمراہی دو اہم بشپ یکے بعد دیگرے کٹ کر گرے اور رزم گاہ کا نقشہ بدل گیا۔ ینیچری نے عیسائیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو اپنے حملے اور زیادہ سخت کر دیے۔ اب ہونیاڈے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے دستوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور جم کر لڑنا چاہا، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی اور آخر کار عیسائی دستوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے صلیبیوں سے میدان خالی کر لیا۔ لڑائی میں اتحادیوں کا 2/3 حصہ قتل ہو گیا۔ شاہ لارڈ سلاس کے علاوہ ہلاک ہونے والوں میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز نعش کارڈینل جولین کی تھی، جو معاہدہ زیجڈین کی شکست کا خاص محرک اور عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب تھا۔ جس گناہ کو اپنے سر لے کر اس نے ہنگری کی مجلس قومی کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس کی لاش اس گناہ کے وبال کے لیے ایک ایسا مرقع تھی جو مکافات عمل کے خدائی قانون کو فاتح و مفتوح دونوں کے سامنے مجسم شکل میں پیش کر رہی تھی۔ 10 نومبر کے روز سلطان نے عیسائیوں کو معاہدہ شکنی کی عبرتناک سزا دی اور 11 نومبر کے روز سلطان نے آگے بڑھ کر وارنا کا انتظام ایک دفعہ پھر سنبھال لیا۔ لیکن اس مرتبہ غضبناک سلطان جلد واپس لوٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی یلغار جاری رکھی اور چند ہی دن میں سربیا اور بوسنیا کو فتح کر لیا۔ یہ دونوں ممالک یونانی کلیسا کے ماتحت تھے، چنانچہ ان دونوں ملکوں نے بلا چون و چرا سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ ہونیاڈے رومن کیتھولک مذہب کا پیروکار تھا۔ سربیا کے بادشاہ جارج برنیکووچ نے ایک مرتبہ جب ہونیاڈے سے دریافت کیا کہ اسے کامیابی حاصل ہوئی تو مذہب کے متعلق اس کا رویہ کیا رہے گا، تو اس نے جواب دیا کہ میں سربیا کو رومن کیتھولک مذہب اختیار کرنے پر مجبور کروں گا۔ اب سلطان مراد خان ثانی جارج برنیکووچ کے ملک پر ننگی تلواریں لے کر پہنچا تو جارج نے سوال سلطان سے بھی کیا، تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے پاس ایک چرچ بنا دوں گا اور لوگوں کو پوری آزادی ہوگی کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق خواہ مسجد میں جائیں یا چرچ میں جا کر عبادت کریں۔ یہ بات سربیا کے مورخ رینکی نے بھی لکھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جارج برنیکووچ نے سلطان کی فوجوں کو روکنے کی کوشش نہ کی اور ملک اس کے حوالے کر دیا۔ یہی صورتحال بوسنیا میں بھی پیش آئی۔ اہل بوسنیا بھی رومن کیتھولک مذہب سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے 8 روز کے اندر اندر بوسنیا کے 70 قلعوں کے پھاٹک سلطان کے لیے کھول دیے۔ بوسنیا کا شاہی خاندان نیست و نابود ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ عیسائیوں کی معاہدہ شکنی کا بعض خاندانوں پر یہ اثر پڑا کہ بوسنیا اور سربیا کے بہت سے عیسائی گھرانے خود بخود ہلکا بخوش اسلام ہونے لگے۔ سلطان نے 10 نومبر 1444 عیسوی کے بعد چند ہی دنوں میں اپنی سلطنت کا دائرہ کار پہلے سے بھی زیادہ وسیع کر لیا۔ بوسنیا کی فتح کے بعد عثمانی فوجیں ایک طرح سے فارغ ہو چکی تھیں۔ سلطان نے بوسنیا میں چند دن آرام کی غرض سے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اس نے شہر میں جگہ جگہ ترک باشندوں کو آباد ہونے کے مشورے دیے۔ بوسنیا میں موجود سلطانی فوج نے صلیبی افواج کی طرح کوئی بے اصولی نہ دکھائی، نہ ہی بے جا کسی کو قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی سپاہی نے شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ قاسم بھی بوسنیا میں موجود تھا۔ آج اس شہر کو فتح کیے ہوئے دوسرا روز تھا۔ پہلے روز قاسم اس لشکر میں شامل تھا جو بوسنیا کے شاہی محل پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہاں شاہی خاندان کے بعض نوجوانوں نے قاسم اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سب مارے گئے تھے۔ کل جب قاسم یلغار کرتا ہوا محل میں داخل ہوا تھا تو اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بوسنیائی محل کی شاہی خواتین مختلف تلواریں اور بھالے لیے ینیچری کے سپاہیوں کو بے حد پریشان کیے ہوئے تھیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔